والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عصر کی فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، صحابہ کو کسی بھی قسم کی سنت نماز یا نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے، الا یہ کہ فرض نماز قضا کرنی ہو وہ الگ بات ہے، اس سے منع نہیں فرماتے تھے۔ مگر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خلاف معمول سنت پڑھتے ہوئے نظر آنے لگے، مگر کسی کے اندر یہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی، یہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ مگر ام المومنین حضرت ام سلمہ سے رہا نہیں گیا، چونکہ وہ خود بھی جا نہیں سکتی تھی، ان کے پاس بنی حرام قبیلے کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا، آپ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھئے کہ ام سلمہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کر کے پیچھے ہٹنے کے لیے کہے تو آپ پیچھے ہٹ جانا اور پیچھے آ کے بیٹھ جانا۔ تو انہوں نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہٹنے کے لیے کہا تو وہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، نفل مکمل کی، تو ام سلمہ سے فرمایا کہ آپ نے پوچھا تھا کہ آپ میں کیسی سنت پڑھ رہا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد بنی عبد قیس قبیلے کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو ان سے باتوں میں اتنا مشغول ہوا کہ میں سنت نماز پڑھ نہیں سکا۔ دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتوں کو کتنی اہمیت کے ساتھ، کتنی پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے اور اس کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ اس سے دو بات پتہ چلتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ صحابہ کا اور صحابیہ کا اور ازواج مطہرات کا معمول تھا کہ جب بھی کسی عمل کو کرتے ہوئے دیکھ لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فوراً پوچھ لیتے تاکہ اس کی فضیلت جان کر خود بھی عمل اس کا شروع کر دے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے بابرکت شخصیت، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وہ شخصیت جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے معاف کر دیے، وہ شخصیت ان سنتوں کو اتنی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کی کیا بساط ہے اور ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ ہم تو ہر پل گناہ کرتے ہیں، اس شخصیت تو گناہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی وہ شخصیت اتنی پابندی کے ساتھ ان سنتوں کو پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سنتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جو ان سنتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے۔ ظہر سے پہلے مؤکدہ 4 سنتیں ہیں، ظہر کے بعد مؤکدہ 2 سنتیں ہیں، باقی جو 2 یا 4 کی تعداد حدیث میں آتی ہے وہ نفل نماز ہے، وہ سنت نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تمام نفل اور مؤکدہ نمازوں کو، سنت نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خاتمہ پہ خیر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔